آف فیبرری ہونے کے ناطے کشمیر سالیڈیرٹی کے حساب سے کشمیر کے لوگ، نہ صرف کشمیر کے لوگ بلکہ فلسطین کے لوگ، میں تو آج سیریا کی بھی بات کرتی ہوں، شام کے لوگ، وہ تو بچے مر رہے ہیں، یہ تو آپ ان سے پوچھئے نا کہ ان کے ساتھ، مگر جو لیڈرز ہیں میری اور آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، ایک زمانہ تھا کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، بعد میں سوری بول دیا گیا تھا، مگر جن کے پیارے مر گئے یہ تو آپ ان سے پوچھئے نا ان کے ساتھ کیا بیتی تھی. سیم وے اگر آپ اسرائیل کی بات کر لیتے ہیں، اگر آپ پیلسٹینینز کی بات کر لیتے ہیں، اب مسلمان ممالک بھی اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں. کشمیر میں بھی جو ہو رہا ہے وہ تو جس تن بیتے سو تن جانے. یہاں کے کینیڈین اخباروں کو اگر آپ اٹھائیں تو چند ایک جو آتھرز ہیں یا جو ہمارے صحافی ہیں جنہوں نے وزٹ کیا ہے نہ صرف کینیڈا سے بلکہ امریکہ سے بھی اور انگلینڈ سے بھی، انہوں نے آ کے جو سٹوریز لکھی ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی سٹوریز ہیں. آج کشمیر سالیڈیرٹی ڈے کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں جناب قونصل جنرل آف پاکستان عبدالحمید صاحب. عبدالحمید ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. سر بہت شکریہ فار ٹیکنگ ٹائم، اور اس میسیج کو آپ آج بھی سنیں گے، ٹیلی ویژن پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی ہم اس میسیج کو 7:70 AM پہ آپ کے لیے ریلے ضرور کریں گے. سر کشمیر کے حوالے سے آپ اپنا پیغام شیئر کرنا چاہ رہے تھے، پلیز. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ. میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کا دن 5 فروری ہے. پوری قوم، پاکستانی قوم حق خود ارادیت کے لیے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 5 فروری کو اکٹھی ہوتی ہے. اور نہ صرف پاکستانی قوم، دنیا بھر میں جہاں کہیں باضمیر لوگ ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ 5 فروری کے دن کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہمیں پکا یقین ہے کہ کشمیری غیر قانونی غاصبانہ قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد میں لازمی طور پر کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسے سچ کے لیے لڑ رہے ہیں اور اتنے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں. کوئی ظلم اتنی دیر تک جاری نہیں رہ سکتا جتنا کہ اس وقت مقبوضہ انڈیا کے مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جموں کشمیر ڈسپیوٹ اقوام متحدہ کے ایجنڈا پر سب سے پرانے آئٹمز میں سے ہے اور یہ حل نہیں ہو پا رہا، اس لیے کہ ہندوستان کی قیادت اپنی کمٹمنٹ سے مکر گئی. اور یہ کمٹمنٹ انہوں نے صرف پاکستان کو نہیں بین الاقوامی کمیونٹی کو دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہوگا وہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہوگا. اب یہ کتنی ریزنیبل بات ہے. کشمیریوں کی خواہشات کا تعین کس طرح کیا جائے گا؟ وہ کشمیریوں کی خواہشات کا تعین جو ہے وہ استصواب رائے کے ذریعے کیا جائے گا. استصواب رائے کس طرح ہوگا؟ وہ اقوام متحدہ جیسی ایک نیوٹرل باڈی کے زیر اہتمام ہوگا. اب جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی اس وقت تک کشمیریوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پچھلے 30 سال سے خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے 75 سال سے جاری ہے. پچھلے صرف 30 سال میں ہی 70,000 سے 1 لاکھ کشمیریوں کو قتل کیا گیا ہے. 10,000 کے قریب ان مارکڈ گریوز ہیں وہاں پہ. ہزاروں کشمیریوں کو ڈس اپیئر کر دیا گیا ہے. ٹارچر چیمبرز میں سے ہزاروں کو بھیجا گیا ہے. بچوں کو پیلٹ گن کے ذریعے بینائی سے محروم کر دیا گیا ہے اور خواتین کی عصمت دری کی گئی. اور یہ سلسلہ صرف 30 سال سے نہیں، ایون 1947 میں جموں میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جینوسائیڈ ہوا تھا جس میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان جو ہیں ان کو شہید کیا گیا. اور وہ جینوسائیڈ انفیکٹ جو دنیا کے بڑے جینوسائیڈ ہیں، جب بھی ریسرچ ہوتی ہے تو اس میں وہ ہوتا ہے شامل. اسی طرح جو ریپ کے کیسز ہیں وہ بھی، جو 23 فروری 1991 کو راجپوتانہ رائفلز ریجمنٹ کا جو ریپ ہے، گینگ ریپ، او مائی گاڈ، کپواڑہ ڈسٹرکٹ کے پاشپورہ اور کنان ولیجز میں 23 خواتین کی اجتماعی عصمت دری کی گئی. انڈین عدالتوں نے آج تک اس کیس کا نتیجہ نہیں نکالا. تو یہ جو کچھ کشمیر میں 9 لاکھ فوجیوں کی بندوقوں کے سائے تلے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اب وہ ایک
خطرناک شکل بھی اختیار کر رہا ہے. اور خطرناک شکل یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینج لائی جا رہی ہے. وہاں پہ ان لوگوں کو آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا کشمیر کی دھرتی سے کوئی تعلق نہیں, اور اس طرح وہ کشمیر میں اصل باشندے جو ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی, اور ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز اس طرح کی جائے گی کہ وہاں پہ نان کشمیری یا نان مسلم جو ہے وہ چیف منسٹر لایا جا سکے. اور یہ کام انڈیا کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد زیادہ تیز تر ہو گیا ہے. یہ 5 اگست 2019 کا جو قدم ہے یہ اصل میں بین الاقوامی قانون, اقوام متحدہ کے چارٹر, 4تھے جنیوا کنونشن اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان قراردادوں میں لکھا ہوا ہے کہ جموں کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے, اس کا حل ابھی طے ہونا ہے, کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہونا ہے, اور چونکہ وہ ابھی نہیں ہوا لہٰذا اگر آپ اس وقت اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک نہایت غیر قانونی عمل ہے. اور اس میں یہ اس کے پرپیچویٹ کرنے کا, جو قبضے کو پرپیچویٹ کرنے کا طریقہ ہے, وہ کچھ انڈین قوانین کا بھی اس میں ہاتھ ہے. مثال کے طور پہ انڈیا کا ایک پبلک سیفٹی ایکٹ ہے. اب کشمیریوں کو مہینوں بلکہ سالوں تک مقدمہ چلائے بغیر جیل میں رکھا جا سکتا ہے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت. اب دنیا کے باقی ملکوں میں بھی اس طرح کے انتظامیہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے کسی بھی آدمی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیے بغیر چند گھنٹے یا چند دن رکھ سکتے ہیں. لیکن کشمیر میں یہ سالوں تک ہوتا ہے, مہینوں بلکہ سالوں تک ہوتا ہے. انڈین سپریم کورٹ نے خود اس پبلک سیفٹی ایکٹ کو لا لیس لا کہا ہے, کیونکہ اسی طرح ایک اور آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے, اس میں بھی جو وہاں پہ فوجی بددیانتی کرتے ہیں, وہاں پہ بدماشی کرتے ہیں انڈین فوجی, اس کو تحفظ فراہم کیا گیا. اور اس سارے کے باوجود میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے بارہا بین الاقوامی برادری کی توجہ انڈیا کے کشمیریوں کے خلاف مظالم کی طرف دلائی ہے, اور اس کا حل بھی اقوام متحدہ کی اور بین الاقوامی کمیونٹی کی رائے کی عزت کرتے ہوئے ان قراردادوں کے عمل درآمد میں ہی ہے. کیونکہ ساؤتھ ایشیا, جنوبی ایشیا, آپ ایک یہاں پہ مکس سوسائٹی میں رہتی ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت اہم علاقہ ہے, اور اس کا امن اور استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور چونکہ وہاں پہ آبادی جو ہے انسانوں کی وہ کافی زیادہ ہے. ساؤتھ ایشیا میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت لو ہیں, پاورٹی زیادہ ہے, ہیلتھ کے انڈیکیٹرز بڑے خراب ہیں, چھوٹے بچوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں. تو وہاں پہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کی ریاستیں جو ہیں, اور خاص طور پہ انڈیا جو ہے, وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر کے آگے امن اور استحکام کی طرف ریجن کو نکلنے دے. پاکستان نے امن اور استحکام کے لیے جتنی بھی کوششیں اب تک کی ہیں ان کا کوئی مثبت جواب نہیں ملا. جنوبی ایشیا کے خطے کا امن, تحفظ اور ترقی کا دار و مدار مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر ہے, میں یہی کہوں گا. اور وہ پرامن حل اسی طرح ہی آئے گا جب کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کا ایکسرسائز کرنے کا موقع دیا جائے. بہت شکریہ. ہاں, بس میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی ہر قسم کی سفارتی اور سیاسی امداد ہمیشہ جاری رکھے گا اس وقت تک جب تک کہ مسئلہ کشمیر ان کی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہو جاتا. بہت شکریہ. چینل آف پاکستان جناب, آپ کا بہت شکریہ. یونائٹڈ نیشنز میں انڈیا ہی گیا تھا. 1949 میں یہ پیکٹ ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کشمیر میں جو ہے وہ یہ
کیا جو یہاں بیلٹ ڈلے گا اور لوگوں سے پوچھ لیا جائے گا, کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, مگر جموں کشمیر میں آج تک وہ فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. اب غم صرف اس بات کا ہے تمام دنیا کو کہ وہاں سے جو نیٹیوز تھے کشمیری, صرف انہی کا حق تھا کہ وہ اس میں حصہ لے سکتے, بٹ انفارچونیٹلی اب غیر کشمیریوں کو وہاں پہ آباد کرنے کے بعد اگر اب ریفرینڈم ہوتا بھی ہے تو یقیناً یہ پلانٹڈ لوگ ہیں, دس از واٹ دا کنسرن از. مگر صاحب دنیا میں سیاست چلتی رہے گی مگر کشمیری اس کا حق بیچارے ادا کرتے چلے جائیں گے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں عبداللہ, محمودہ مفتی, they all made money but Kashmiris they paid good price, اور دنیا کو یہ تکلیف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, حالانکہ دنیا کے صحافیوں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے. کونسل جنرل آف پاکستان جناب عبدالحمید صاحب, آپ کا بے انتہا شکریہ, اینڈ وی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین. Thank you. Thank you, sir.